الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے رب ہے سارے جہانوں میں، الرحمن الرحیم۔ ذرا غور کیجیے گا ان صفات کو جو بیان کیا گیا قرآن مجید میں، جو چیزیں بھی آتی ہیں، جو بھی نام آتے ہیں، جو صفات آتی ہیں، ان کے اندر بڑی معنویت ہوتی ہے اور بڑی گہرائی ہوتی ہے اور اس کا بڑا تعلق بنتا ہے آگے پیچھے سے۔ قرآن مجید ہمارے شعور کو ڈیولپمنٹ دیتا ہے، ہمیں شعوری طور پر لے کے چلتا ہے آگے، اور ہمیں پھر ہمارے ماحول سے اٹھا کر ہماری منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہی ہے حقیقی ارتقاء، اور قرآن کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم اگر قرآن پڑھ کے اپنے اندر شعوری اور ذہنی ارتقاء نہ پائیں اور یہ اسپریچول ڈیولپمنٹ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو پھر قرآن صرف لفظوں کا وظیفہ ہے اور صرف لفظ خوانی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس درس کا مقصد یہی ہے، تفسیر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے اس ایسنس کو سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا چاہ رہی ہے اور کس طرح ہمیں آگے بڑھا رہی ہے۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب۔ رب کا مطلب جو ہماری ہر چیز کو پال رہا ہے، ہر ایک ایک بال جسم میں جو ہے اس کو بھی پال رہا ہے۔ عالمین میں سب آ گیا، ایک چھوٹی سی کیڑا چینٹی جو ہے وہ بھی ہے، اور بڑے سے بڑا ہاتھی، شیر، اور بڑے بڑے جانداروں کو، ہر چھوٹی بڑی مخلوق پالتا ہے۔ سارے عالم پہ چھایا ہوا ہے رب العالمین، ہر طرف وہی ہے، اس کا فیضان ربوبیت جاری ہے۔ پھر فرمایا الرحمن، ساری رحمتیں ہیں، بڑا رحم کرنے والا، تو رحمت ہی رحمت ہے، اس نے ہر طرف اس نے آغوش رحمت پھیلائی ہوئی اور سب کو سن لیا ہوا۔ وہ پالتا ایسے نہیں ہے کہ سختی سے، شدت سے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، ہماری حوصلہ شکنی کر کے نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک آغوش رحمت بچھا کر اس میں پالتی ہے۔ جیسے بلا مثال و بلا تشبیہ ماں پالتی ہے تو آغوش میں رکھ کے پالتی ہے، کسی پنجرے میں، کسی قید خانے میں رکھ کر نہیں پالتی ہے، آغوش میں رکھ کے پالتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری چھوٹی اور بڑی ساری ضرورتوں کو محسوس کرتی ہے۔ بچے کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، کب فیڈ چاہیے، تکلیف ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، سب چیزیں ایک ماں کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ اس آغوش کے اندر یہ چیزیں سب اس کے پیش نظر ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، اور ساتھ ہی فرمایا الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم کے ساتھ وہ آغوش پھیل گئی، اور ربوبیت کا عمل ایک آغوش کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ اور دونوں صفات ہماری چھوٹی اور بڑی تمام ضرورتوں کا احاطہ کرنے لگے ہیں۔ آغوش رحمت نے اپنے اندر لے کے یہ بتایا کہ میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سب ضرورتیں پوری کروں۔ یہ ہے تصور۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میرا معاملہ یہیں تک ہی ہے اور میں صرف اتنا ہی ہوں جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ نا ایک ماں کے بارے میں تو یہی تصور ہے کہ وہ صرف اتنا ہی کر سکتی ہے جتنے اس کے بچے ہیں۔ وہ بھلا ساری دنیا کے بچوں کو کیسے پال سکتی ہے، اس کی آغوش اتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف اتنا ہی ہوں جتنا تم ہو، اور میری آغوش اتنی ہی ہے اور میری وسعتیں بھی اتنی ہیں، ایسا نہ سمجھ۔ مالک یوم الدین، میں تو روز جزا کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا مالک، جو سب سے بڑا دن ہے میں اس کا بھی مالک ہوں۔ تو یہ تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں تمہارے حساب سے، تمہیں پال رہا ہوں تمہارے حساب سے، لیکن میں اتنا نہیں ہوں، میں تو روز جزا کا بھی مالک ہوں اور میں بہت بڑا ہوں۔ یعنی اگر تم جیسے
کروڑوں اور پیدا ہو جائیں اور تمہارے جہان جیسے کروڑوں اور جہان پیدا ہو جائیں، وہ سب میرے اندر سمٹ سکتے ہیں، وہ سب میرے دائرہ رحمت میں سما سکتے ہیں، وہ سب میری آغوش ربوبیت و آغوش رحمت میں سما سکتے ہیں۔ تو میری آغوش کا یہ حال ہے، میں مالک یوم الدین و جزا کا مالک ہوں۔ تو یہ بتایا، اب ہمارے اندر اس نے ایک شعور پیدا کر دیا ان صفات کے ساتھ کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں کتنا بڑا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں تم سے کتنا قریب ہوں، اور تیسرا یہ کہ میں کیسے چھایا ہوا ہوں۔ تم ان صفات پر ذرا نظر ڈالو تو تمہیں ہر طرف میں ہی میں نظر آؤں گا، ہر طرف۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ پاؤ، ہر طرف میں ہی میں ہوں۔ یعنی اس طرح ان صفات پہ غور کریں۔ اب ایک نمازی جب یہ سورت پڑھ رہا ہے، تلاوت کرنے والا جب تلاوت کر رہا ہے یا سن رہا ہے، اس انداز سے چلیں۔ اب جب اس کے ذہن میں یہ چیز غور و فکر کرنے سے یہ چیز اس کے ذہن میں آ گئی ہے، اور خدا کی ذات اپنے شان، اپنے کمال، اپنے صفات کے ساتھ چھا گئی ہے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ جب بھی آپ کسی ایسے تصور میں جائیں گے اور کسی کو اپنے ارد گرد ایسا چھایا ہوا پائیں گے، تو آپ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے اور اپنے من سے پوچھ کے دیکھیے، کیا ایسا نہیں لگے گا کہ وہ اور میں دور نہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ ہم سے قریب ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ یہی ہے، میرے اس کے درمیان حجاب نہیں ہے، وہ میرے سامنے، اور وہ ایبسنٹ نہیں ہے، پریزنٹ ہے، وہ غائب نہیں ہے، حاضر ہے، وہ غیر موجود نہیں ہے، موجود ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھا جاتی ہے وہ ایسی لگتی ہے سامنے، اپنے دماغ پہ جب ہم کسی چیز کو طاری کر لیں گے تو وہ سامنے آ جائے گی، اس لیے فوراً اسلوب بدلا، اور اب اس کے بعد جو فرمایا وہ اسی انداز سے فرمایا، گویا کہ میرے بندے جب تو نے میرے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ میں تجھ سے دور نہیں ہوں، میں تیرے قریب ہوں، تیرے پاس ہوں، اور تیرے اور میرے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں ہے، بلکہ میں چھایا ہوا ہوں، ہر طرف ہوں، تو پھر تو مجھے دور کیوں کہے اور کیوں سمجھے؟ لہذا اب میرے سامنے ایسے کھڑا ہو اور عبادت اس طرح کر، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی۔ اب بالکل مخاطب ہو گئے، اب دو بدو ہو گئے، کہاں سے چلی بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری کائنات سے اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں سب پہ چھایا ہوا، پھر اس میں ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پہ بھی چھایا ہوا، رحمان رحیم مالک یوم الدین، ہر طرف اس کا جلوہ، ہر طرف وہی، اور میں اس کی آغوش میں ایک ذرے کی طرح پلنے والا۔ تو اب اے مالک کیوں نہ تجھے مخاطب کر کے کہوں اور سارے فاصلے مٹا کے یہ کہوں، ایاک نعبد، تیری عبادت، تجھی سے مدد چاہتا ہے۔ یہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے۔ عبادت کا مزہ یہی ہے کہ جب آپ اس فیلنگ میں آ جائیں، اس تصور میں آ جائیں، اس کو غائب جاننے کے بجائے حاضر جانیں، اس کو دور سمجھنے کے بجائے قریب سمجھیں، اور سمجھیں ہی نہیں، محسوس کریں، محسوس کریں کہ وہ ہے، سامنے ہے۔ اس شان سے عبادت، اس کو عبادت کہتے ہیں۔